اللہ رب العزت نے ہم آپ کو انسانی سانچے میں ڈھالنے کے بعد ایمانی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی دیے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، عقیدے کیا رکھنے ہیں، عبادت کیا کرنی ہے، تمہارا رہن سہن معاشرت کیسی ہو، آپس میں معاملات لین دین کا معاملہ کیسا ہو، اخلاقیات کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے بھیج کر کے پوری امت کی زندگی کی رہنمائی فرمائی۔ خوشی کا موقع ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے، غمی کا موقع ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں چلیں پھریں، غرض جو بھی کریں ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دے کر کے بھیجا، اس دین کے ذریعے سے اللہ تعالی نے سابقہ تمام ادیان آسمانی مذاہب کی تکمیل فرما دی، اور جتنے انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں سرور کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے نبوت کے گیٹ کو لاک کر دیا، دروازے کو بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اگر دین چلے گا، شریعت چلے گی، اور کوئی قانون و ضابطہ اور اصول چلے گا، تو وہ صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی چلے گا، اور اگر کوئی نجات پا سکے گا تو وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی نجات پا سکتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو اس طرح واضح فرما دیا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے لائے ہوئے دین کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں ملے گی، یہ تو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے ہی۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں سے بھی کہلا دیا جن کا یقین نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ایمان نہیں، وہ ایمان سے محروم ہے، لیکن ان کی زبان سے اللہ نے کہلا دیا۔ تلسی داس کہتے ہیں کہ تبلغ مندرم چہے کوئی بنا محمد پار نہ ہوئی، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے ہی، لیکن اللہ نے اغیار سے بھی یہ بات کہلا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے بغیر اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے، نجات حاصل کرنا چاہے تو نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس دین کی تکمیل فرما دی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، اور اس کے ماننے والے کوئی بھی اسلام کے اندر نہیں رہیں گے، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا ہے کوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی امتوں کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ ایک وہ اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اور دوسرے اس نبی کی رسالت کو تسلیم کر لے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، سب کا کلمہ یہ تھا، دو جز پر ایمان لانا تھا۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ دو جز اور دو حصے تو کھلے ہوئے ہیں اور ایک حصہ پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، یعنی بنیادی طور پر تین چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
دو چیزیں ہو گئی. اور جو چھپا ہوا عقیدہ ہے وہ ہے یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دو چیزوں پر ایمان تو لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، جیسے قادیانی، شکیل ابن حنیف کے ماننے والے، غامدی، غلام احمد پرویز کے ماننے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتے. آپ کے سامنے وہ آپ جیسا کلمہ پڑھیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. لیکن اس کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد بھی رسالت کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو اس طرح سے ان کے عقیدے ہیں. اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا کہ ایمان لانا ہے تو ہمیں کیا نظریات اور کیا عقیدے رکھنے. 5 باتیں اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں. غرض پوری کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو وہ صرف اکیلا ایک اللہ چلا رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا اس بات کی گواہی دینا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. بندے پہلے کہا، ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں. لیکن مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، آپ سب سے افضل ہیں. لیکن ہے اللہ کی مخلوق وہ بھی، ہے اللہ کے بندے وہ بھی. تو ہم گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد ورسول، اور اللہ کے رسول. دوسری چیز بنیاد جو اسلام کی ہے 5 چیزوں میں، ان میں پہلی چیز تو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ مشرک مکہ کے مشرکین حج تو کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. اور نماز اتنی محترم بشان عبادت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی سے نماز نکل جائے تو یوں سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کے جسم کا سر کاٹ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ایسے ہی اگر انسان کی زندگی سے نماز نکل گئی تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں رہا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، ترک کر دی، تو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے.
البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر روایات کی بنیاد پر اس میں تعویل کرتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس میں تحدید ہے اور اس کو قید کیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہے اس کو قید کیا جائے گا, اس کی پٹائی کی جائے گی, لہو لہان کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے, توبہ کر لے نماز چھوڑنے سے, پھر اس کو جیل سے باہر نکالا جائے گا. تو نماز چھوڑنا یہ انتہائی بری عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. وہ اقام الصلاۃ, قرآن مجید میں تقریباً 140 جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. وہ ایتاء الزکاۃ, تیسری بنیاد زکات دینا. فضائل مسائل بہت سارے ابھی رمضان مبارک میں آپ حضرات نے سنے اور ادا بھی کی کہ جو صاحب استطاعت ہے, مالک نصاب ہے, ان پر زکات فرض ہے. انہیں چاہیے وہ زکات ادا کرے, اور زکات ادا نہیں کریں گے تو اس کے کیا کیا وعیدیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کا مال کل قیامت کے دن ازدہے کی شکل اختیار کرے گا, انتہائی زہریلا ازدہا, اور پھر یأخذ بشدقیہ, اس کے جبڑے پکڑ لے گا اس کی گردن میں لپٹ کر کے اور کہے گا انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, دنیا میں تو مجھ پر سانپ تھا, آج اللہ نے مجھے تجھ پر سانپ بنایا. چوتھی بنیاد وہ صوم رمضان, رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں. اسلام کی بنیاد یہ چوتھی بنیاد ہے, چوتھا پلر ہے, چوتھا کھمبا ہے اسلام کا. اور پانچویں بنیاد ہے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے حج. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ واسطے لوگوں پر, ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں حج کرنا فرض کر دیا گیا. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت نازل کر دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی, حضرات صحابہ کرام کو بتایا کہ حج یہ تکمیلی رکن ہے. سن 9 ہجری میں, سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے, اور سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آپ نے حج فرمایا ہے, جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. آپ نے ایک ہی حج کیا ہے, وہی اول وہی آخر. تو سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور 10 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حج فرمایا ہے. اور جس وقت آپ میدان عرفات میں تھے, قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور یہ خوشخبری دی گئی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت تمام کر دی, پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج کے بعد اب اللہ کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہوگا تو وہ آپ کا لایا ہوا دین مقبول ہوگا, اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت نازل ہوئی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے, اور جو ارکان ہے ان ارکانوں میں حج یہ تکمیلی رکن ہے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا. کفار و مشرکین حج کرتے تھے بیت اللہ کا, لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرک مت بنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی وہ آیت حج جس میں فرض کیا گیا سنائی, تو ایک صحابی ہے حضرت اقرا ابن حابس, وہ کھڑے ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, کتب علیکم الحج, تم پر حج فرض کر دیا گیا. کتب علیکم الحج فحجوا, تو حج کرو. وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال فرض ہے؟ اب یہ سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فسکت, آپ خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. ثم قال ثلاثا, وہ صحابی بار بار سوال کرتے رہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرض کر دی, ہر سال کرنا ہے, کیا ہر سال کرنا ہے, کیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ ہر مرتبہ خاموش ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے ان کے سوال کو ناگوار
ناگواری کا اظہار فرمایا ان کے سوال پر، اور پھر ارشاد فرمایا قلت نعم، اگر میں کہہ دوں ہاں لوجبت، تو پھر یہ حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا، اور لمستطعتم، پھر تمہارے اندر طاقت نہیں تھی کہ تم ہر سال یہ حج کر سکتے، مشکل میں پڑ جاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ضروری کما ترکتکم، جہاں پر میں روک دوں تم کو وہیں پہ رک جاؤ، وہیں پہ مجھے چھوڑ دو، بار بار سوال مت کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ قد ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں، بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم، وہ اپنے نبیوں کے بارے میں اختلافات ان سے جھگڑتے تھے، سوالات کرتے تھے، بھرمار کرتے تھے، لہذا ایسا مت کرو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ اقرا ابن حابس جو صحابی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو چونکہ ان کی بہترین تربیت ابھی تک نہیں ہو پائی تھی، وجہ یہ تھی کہ بہت آخر میں ایمان لائے گویا کہ ایک طرح سے، اس لیے انہوں نے ایسا سوال کیا تھا۔ تو بہرحال حج اللہ رب العزت نے یہ فرض قرار دیا اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی۔ ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، فلم یحج، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وذالک انہ، یہ اس لیے ہے قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم حج کرو اللہ واسطے، اور اگر حج نہیں کرتے تو پھر اللہ بے نیاز ہے تم سے، کوئی ضرورت نہیں تمہاری اللہ کو۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے، مشرکین حج کرتے تھے لیکن نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ حج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حاج، جس نے حج کیا، اور فلم یرفث ولم یفسق، اور جس نے کوئی بے حیائی کی بات حج کے دوران نہیں کی، فحش بات نہیں کی، شہوانی کوئی بات نہیں کی، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا بالکل صاف و شفاف ہو کر آئے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی بالکل معصوم ہو کر کے حاجی واپس آتا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، کیوں؟ فإنہما ینفیان الذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طریقے سے سونار کی بھٹی، لوہار کی بھٹی لوہے کی زنگ کو اور سونے کی گندگی کو، چاندی کی گندگی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے گناہ بھسم ہو جاتے ہیں جو عمرہ کرتا ہے اور حج کرتا ہے، اور فقر کو مٹانے والی چیزیں ہیں یہ۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان دعوہ، اگر یہ اللہ سے دعا کرے تو اجابہم، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اگر یہ کسی کے لیے مغفرت مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ من خرج حاجا او معتمرا، جو شخص حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، او معتمرا یا عمرہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، او غازیا یا اللہ کے راستے میں معرکہ آرائی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، ثم مات فی طریقہ، پھر راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو کتب لہ، اللہ تعالی لکھیں گے اس کے لیے اجر الغازی والحاجی والمعتمری، اللہ تعالی اس کے لیے حاجی کا پورا ثواب لکھ دیتے، عمرہ کرنے والے کا پورا ثواب لکھتے ہیں، اور غزوہ کرنے والے کا پورا ثواب لکھ دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت! ایک آدمی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، وہ حج مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک وہ شخص جو گھر سے باہر نکلا اور اللہ اس کی زندگی میں وفا نہ کی اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل حج مقبول اور عمرہ مقبول اور غزوہ مقبول کا حج لکھ دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے!
اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کو حج عمرہ کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے جن کو اللہ رب العزت نے مالی وسعت دی ہے، اور اللہ تعالی سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔